آئی ایم حجابی کرو. پنجابی بھی سمجھ لو, یہ بھی وہ پنجابی سمجھ آتی نہیں تھی. تو پھر مطلب یہ کہ ایک کنڈیشن نے آپ کی لائف کو چینج کر دیا. فیمس ہونے کا تو بچپن سے ہی شوق تھا نا. اینڈ یو ول بی لائک دوز انفلوئنسرز جو کہ حجاب کو پروموٹ کریں گی. اور ہم لوگ کرنٹلی ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ سوشل میڈیا کے پیچھے ریئل لائف میں کیا چل رہا ہے اس بندے کے ساتھ. کس کا نہیں دل چاہتا سعودیہ جانے کا. 6-7 گھنٹے ایک اسٹاپ ہوتا تھا, پھر 6-7 گھنٹے ایک اسٹاپ, مطلب گاڑی پہ ہم لوگ جاتے تھے. کوئی رکاوٹ بنتی ہے حجاب یا نقاب؟ آپ کو خیال ہے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے تو آپ بس وہ ایک سائنس سمجھو اینڈ اسٹارٹ اٹ. تو آج میں یہ کہوں گی کہ میری ڈریم جو ہے یہ والی پوری ہو چکی ہے, اینڈ تھینکس ٹو یو مہنور. السلام علیکم, خوش آمدید ہماری یوٹیوب چینل دی کورڈ مائک کی نیو ایپیسوڈ میں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج ہم لے کے آئے ہیں آپ کے لیے حجابی سیریز کی فرسٹ گیسٹ, جو کہ حجابی کریو کی ایک ممبر بھی ہیں. حجابی کریو ایک انسٹاگرام بلاگ ہے جس کو 3 بہنیں مل کے رن کرتی ہیں. آج انہی میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کریں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے. تو چلیں شروع کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک الحمد للہ. ایمان, میں چاہوں گی کہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے کہ آپ کو نہیں جانتے آپ ان کو اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتا دیں. السلام علیکم. سو آئی ایم حجابی کرو, اور ہم لوگ جو ہیں 3 سسٹرز ہیں جو کہ یہ رن کر رہی ہیں, اور آئی ایم دا اولڈسٹ ون. اور ہم جو ہے وہ ایز اے بلاگر کام کرتی ہیں انسٹاگرام پہ, مطلب ایز اے انفلوئنسر. اور ہم جو ہے اس چیز پہ کام کریں کہ حجابیز کو زیادہ پروموٹ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ آن دا سائڈ ولاگنگ بھی کرتی ہیں یوٹیوب پہ, مطلب ہماری جو حجاب جرنی ہے یا ہمارے جو بیہائنڈ دا سینس ہیں وہ سارا دکھاتے ہیں. اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو نیو انفلوئنسرز آنا چاہ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ اس کو ہیلپ بھی ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے برانڈ ڈیلز ہوتی ہیں. اور ہم کرنٹلی کافی برانڈس کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں ایز حجابی ماڈلز اینڈ انفلوئنسرز. اچھا ایمان, میں آپ کے شروع سے شروع کروں گی کہ آپ شروع سے پاکستان میں رہی ہو. نہیں, ایکچولی ہم لوگ سعودیہ سے شفٹ ہوئے تھے پاکستان. ہم لوگ جو ہیں پیدا ہی سعودیہ میں ہوئے تھے. سو یہ سین تھا کہ وین آئی واز لائک 11, میری جو مڈل سسٹر تھی وہ 10th کی تھی, اور جو اس سے چھوٹی ہے جو 3rd والی ہے نرمین, وہ 6 ایئرس کی تھی. تو ہم لوگوں نے مطلب شفٹ کیا کیونکہ یہاں پر پاپا نے کہا کہ ہم لوگوں نے گھر وغیرہ بنا لیا ہے, اور نانکا ننیال یہ جانا ہے یار سعودیہ سے وہاں جانا ہے. بس شوق تھا کہ پاکستان میں جا کے رہنا ہے. اب شوق پورا ہو گیا. اچھا, جب آپ وہاں سے یہاں شفٹ ہوئی تو وہاں پہ آپ 11 ایئرس کی تھی, تو آپ نے اسکولنگ بھی کی ہوگی. جی, میں نے وہاں 5th تک پڑھا تھا. تو جب اسکولنگ کی تھی تو وہاں سے یہاں پہ جب شفٹ کیا تو کیا ڈفرینس تھا, کیا مشکل ہوئی تھی, اسکولنگ ڈفرینس تھی؟ ہاں بہت زیادہ. اردو میں تو ہم تو صحیح وہی نلائق تھے. تو آپ کو اردو آتی ہی نہیں تھی؟ آتی تھی, مطلب فلوئنٹ ہوتا نا ایک بندہ کہ یار پنجابی بھی سمجھ لو, یہ بھی وہ پنجابی سمجھ آتی نہیں تھی. پھر آہستہ آہستہ جا کے ہم لوگوں نے پھر مطلب دادوں سے نانوں سے پنجابی سیکھی, اردو سمجھی, مطلب صحیح ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی. اب جب ہم باہر سے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کو عربک تو آتی ہوگی. میں نے کہا یار اتنا بھی نہیں ہے, مطلب ہم لوگ وہاں پر نا پاکستانی انٹرنیشنل اسکول, وہاں پر ڈفرینٹ اسکولز ہوتے تھے, پاکستانی انٹرنیشنل اسکول, انڈین انٹرنیشنل اسکول, پھر تبوک انٹرنیشنل اسکول. ہم ایکچولی تبوک میں ہوتے تھے. تو اس طرح سے ہم لوگ اتنا مطلب عربس کے ساتھ نہیں رہے, پاکستانی بھی تھے وہاں, ہندوز بھی تھے, انڈین, مطلب ہر ریلیجن کے وہاں لوگ ہوتے تھے. تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے اتنی کو خاص عربک نہیں سیکھی, تھوڑی تھوڑی آتی تھی, اور اس میں بندہ فلیکس مار لیتا ہے یار یہ بھی آتا ہے, ورڈ یہ بھی آتا ہے. تو آپ وہاں کیا بولتی تھی؟ وہاں پر انگلش, مطلب عربک کے لوگوں کے ساتھ انگلش زیادہ تر بولتے تھے. اچھا, تو جب آپ یہاں آئی تھیں, جہاں تک میری نالج ہے سعودیہ میں جو بچے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ ان کو لگا دیتے ہیں حجاب میں, عبایا میں, تو آپ کو بھی لگا دیا تھا؟ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ جدھر آپ رہ رہے ہو نا وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل, کیونکہ اگر دیکھیں وہاں پر پراپر نقاب کیا جاتا تھا, عبایا کیا جاتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو عبایا پہنائے ہوئے, حجاب پہنائے ہوئے. سو وی ہیڈ ٹو اڈاپٹ آل دیٹ. تو ہماری مما نے شروع سے ہی ہمیں مطلب باہر جانا نہیں, عبایا پہننا ہے, دوپٹہ کرنا ہے, سر پہ دوپٹہ کرنا ہے, کیونکہ آکورڈ لگتا ہے, آپ بالکل مطلب الگ لگتے ہو ان سے. ہاں, تو وہ ہم لوگوں نے اڈاپٹ کیا. پھر جب ہم لوگ پاکستان آئے تو ہم لوگوں نے کہا کہ مما یہاں پر تو کوئی یار عبایا ہی نہیں کرتا, اتنا آکورڈ لگے گا, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو عبایا بنائے ہوئے, دوپٹے کرائے ہوئے. تو ہم لوگوں نے پھر نا اس وقت آئی وڈ سے کہ 11 سال کی تھی, تو میں نے نا مطلب حجاب اتار دیا. مطلب ہم لوگ پرماننٹ حجابی نہیں تھی, جسٹ فار اتار ہی دیا. بالکل اتار دیا, مطلب اتنا نہیں کیا, مطلب ماڈرس کپڑے پہنتے تھے. مما خیال اس چیز کا رکھتی تھی, گلے پہ دوپٹہ ہونا چاہیے بچی کے, بس ٹھیک ہے. مما نے اس چیز کا خیال رکھا تھا. آئی وڈ سے کہ ہماری مما نے کبھی ہمیں کسی چیز پہ فورس نہیں کیا کہ آپ نے حجاب کرنا ہے. مما کہتی ہے آپ کا جو دل چاہ رہا ہے نا آپ وہ کرو.
فورس کرنے سے مجھے نہیں لگتا آپ کر بھی سکتے ہو. آپ ان کے سامنے کر لو گے, پیچھے نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ کسی بچے کو کہو گے نا آپ نے حجاب کرنا ہے, وہ چڑ جائے گا اس بات سے. بالکل, they would never do یہ it. بات تو ہے. ہاں, تو جس ٹائم آپ نے وہ چھوڑ دیا, پھر آپ واپس اس ٹریک پہ کیسے آئیں؟ اس کے پیچھے کیا اسٹوری ہے؟ اچھا, اس کے پیچھے یہ اسٹوری ہے کہ ہم نے ہوش سنبھالی تو ہم نے کیا نام ہے کہا کہ مما آیا نہیں کرنا, ماں حجاب نہیں کرنا, گلے پر دوپٹہ صحیح ہے مما, ہم نے باہر جاتے ہوئے مطلب سر پہ دوپٹہ کر لیں گے لیکن پراپر حجاب ہی نہیں بننا. اس وقت ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یار حجاب بھی ہے, پراپر حجاب کرنا لازمی ہے ہمارے لیے لڑکیوں کے لیے, مطلب اتنی گائیڈنس نہیں دی گئی تھی ہمیں. تو ہم لوگ جب اسکول ہمارا جب گورنمنٹ میں آئے تو وہاں پر حجابس لڑکیاں کرتی تھیں, مطلب کمپلسری تھا کہ آپ نے حجاب کرنا ہے. اس پہ بھی ہم چڑھتے تھے, لڑکیاں چڑھتی تھیں یار ہمارا حجاب اتراؤ, یار یہ کیا ہم پہ وہ عجیب ہمیں پہ بولا ہے حجاب ہی کر کے آنا ہے جی, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو جب 11th میں آئی نا تو ہم نے حجاب اتروا, مطلب لڑکیاں جو ہوتی تھیں نا وہ اس چیز پہ کرتی تھی کہ اپلیکیشن تو ہمارا حجاب اترواؤ, ہمیں گرمی لگتی ہے, ہمیں وہ ہوتا ہے کیونکہ بچیاں ہوتی ہیں نا اتنا. ہاں جی, اتنا کسی کو مطلب نہیں ہوتا, یہ جب بندہ ہوش سنبھالتا ہے نا 18-19 کا پھر کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگوں نے جب حجاب اتروا دیا لڑکیوں نے تو ٹھیک ہے آزادی مل گئی جی, 11-12 اسی طرح گزاری. پھر ایک فیز آیا کہ نا تب ولاگنگ بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی یوٹیوب پہ کہ ہر کوئی ولاگنگ کر رہا ہے. تو ہم لوگوں نے اس وقت نا ولاگنگ کرنا دیکھنی سیکھ لی, مطلب ہم لوگوں نے کہا یار ہمیں بھی ولاگر بننا ہے, ہمیں بھی کچھ اپنی زندگی میں اس طرح مطلب ہم نے سوشل میڈیا پہ آنا ہے. بڑا شوق آ گیا نا, اوپر سے ہر کسی کے ڈاؤن فال ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے نا کہ برے حالات آ گئے, وہ والا سین تھا جب ہم لوگ یہاں پاکستان آئے سعودیہ سے, تو اس وقت مطلب ڈاؤن فال آ گیا ہمارا. تو ہم لوگ اس چیز کو بھی سوچ کے کہ یار ماں باپ کے لیے کچھ کرنا ہے ہم نے, کہ ہم 3 بہنیں تھیں, ہم لڑکیاں تھیں, کیونکہ اس سوسائٹی میں ہوتا ہے نا کہ لڑکیاں آگے نہیں بڑھانے دیں. ہاں, لڑکیاں آگے نہیں بڑھنی چاہیے, مطلب وہ گھر میں رہیں, مطلب ایسا کوئی کام نہ کریں. تو اس چیز کو بھی سوچ کے ہم تھوڑا سا ہو گئے یار لوگ کیا سوچیں گے کہ یار لڑکیوں کو مطلب یہ سوشل میڈیا پہ لے آئے ہیں. پھر ہم نے سوچا کہ یار اپنی ڈریم زیادہ ہے, اپنے ماں باپ کی ہم نے جو بھی خواہش ہے وہ پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, وہ جوش آ گیا نا, 11-12 سال کی لڑکیوں نے جوش آ جاتا ہے فوراً سے, یار کچھ کرنا ہے زندگی میں, کچھ بننا ہے. ٹھیک ہے, وہ والا اسٹیج ہمارا آیا. تو ہم لوگوں نے مما سے ڈسکس کیا, مما ہمیں بھی نا سوشل میڈیا کی اجازت دیتے, ہم نے سوشل میڈیا پہ آنا ہے. تو مما کہتی ہے ٹھیک ہے آ جاؤ, لیکن میری کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کنڈیشن سنیے گا. مما کہتی ہیں کہ آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ آنا ہے نا, آپ میری شرط پوری کرو گے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے اور ماڈسٹی میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, اور اپنی لمیٹیشنس پہ رہنا ہے, کیونکہ یار لڑکیوں جب سوشل میڈیا پہ آتی نا لڑکوں کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کا اتنا نہیں ہوتا, لیکن لڑکیوں کو لمٹ میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے. یہ تو ہے, کیونکہ میڈیا چیز ہی ایسی ہے. وہاں پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو تو ویسے ہی ٹاپک بنایا ہوتا ہے. جی, تو پھر مطلب یہ کہ ایک کنڈیشن نے آپ کی لائف کو چینج کر دیا, لائف بدل دی. اب ہم نے کہا ٹھیک ہے یار حجاب یہ نا بال ہی چھپانے, ٹھیک ہے ہو جائے گا. اچھا, اسٹارٹ کر دیا حجاب, ولاگنگ وغیرہ شروع کر دی. اچھا, شروع میں ہم لوگ فنی اسکٹس بناتے تھے, ایسے ہی نا بہنیں مل کے ایسی فور فن. ہم نے کہا یار, پھر ہمیں پتہ چلا یار یوٹیوب سے ارننگ بھی آتی ہے. ہم حیران, ہم نے کہا یار اور جوش آ گیا. ہم نے کہا یار ماں باپا کے لیے کرنا ہی کرنا ہے, ماں باپا کے لیے کچھ کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے جب اسٹارٹ کی ولاگنگ, تب اس پر ہم بہت رینڈم بناتے تھے, ہمیں تو ولاگنگ کرنی ہی نہیں آتی تھی نا کہ کس طریقے سے ولاگس بنانے. ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے سلیوز نہیں دکھانے, ہم نے نیک کور کرنی ہے پراپر. تو اس چیز کو ہم لوگوں نے لے کے پھر تھوڑا سیریس ہو گئے نا کہ یار ہم لوگوں نے ایک چیز پہنی ہوئی ہے جو کہ ہمارے ریلیجن میں ہے, تو ہمیں تھوڑا خیال رکھنا پڑے گا, کیونکہ جب آپ انفلوئنسر بنتے نا آپ کے اوپر تھاؤزنڈس آف فالوورس کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ آپ کو ایز اے رول ماڈل سمجھتے ہیں. پھر ہمیں وہ جب ہم لوگوں نے ہوش سنبھالی نا, ہم نے کہا یار ہم ایک سیریس کام کر رہے ہیں, ہمیں تھوڑا خیال سے مطلب اس طرح کرنا پڑے گا, کیونکہ پھر جو ہمیں دیکھ کے حجابیز بنیں گی وہ ہماری والی چیزیں اڈاپٹ کریں گی. پھر ہم نے یوٹیوب سے تھوڑی سی بریک لی, آئی ووڈ سے 5-6 منتھس کی. اس میں ہمارے پیپرز آ گئے تھے, لیکن اس کے درمیان نا ہم تینوں بہنیں بیٹھتی تھیں اور مطلب ڈسکس کرتے تھیں یہ چیزیں کہ یار ہم نے اب حجاب پہنا تو اتاریں یا کیا کریں, باہر جاتے ہوئے پہنیں یا نہ پہنیں. اب وہ چیز نا ہم لوگوں نے پھر اپنی ریسرچنگ اسٹارٹ کر دی. ہم لوگ اسلام کے کلوز ہی حجاب کے وجہ سے آئے ہیں, اور زیادہ ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا جو کہ ہمیں کبھی نہیں پتا تھا. پھر ہمیں پتہ چلا کہ یار نیک کور کرنی ہے, آپ نے اپنے بازو کور کرنے ہیں. پھر ہم لوگ اس چیز کو مطلب ختم کیا اپنی لائف میں کہ نہیں, یہ اور زیادہ کوریج ہم لوگوں نے کر لی. اور ہم پھر ایک ہوتا ہے نا دل سے حجاب کرنا, وہ ہم نے شروع کر دیا کہ اللہ کے لیے بس کرنا, اللہ کے لیے کرنا ہے. ہاں, پہلے تو شروع کیا تھا نا شوق میں, ہاں ٹھیک ہے سوشل میڈیا پہ تو آ گیا نا. پھر ہم نے کہا یار ہم جو چیز کر رہے ہیں نا وہ دل سے کرو. پھر مشکل نہیں ہوئی تھی تھوڑی؟ ہاں, یہ ہوتا تھا کہ جب ہم لوگ یونیورسٹی میں آئے نا تو تب تو گھر کے کپڑے پہن کے آنے پڑتے ہیں, تو اس میں ہم لوگ یہ جارجٹ حجاب شروع کر دیا ہم لوگوں نے. تو ادھر گرمی جون جولائی کی تو بہت ہی بری پڑتی ہے, تو اس میں بہت ہی گرمی لگتی تھی, لیکن پھر بندہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ یار ہیل فائر از مور ہاٹر دین دس, بالکل.
اچھا ایمان، آپ نے کہا ہے کہ آپ نے اسٹارٹ کیا تھا یوٹیوب سے، پھر آپ انسٹاگرام میں کیسے سوئچ ہوئیں؟ کیا انسپائر کیا، کیا ریزن تھا اس کے پیچھے؟ اچھا، اس وقت یہ تھا کہ آئی تھنک 2022 میں ہماری جو تھی نا ریلس بہت زیادہ چل گئی تھیں. مطلب ہر کوئی برانڈ کے ساتھ کام کر رہا تھا. میک اپ برانڈس ہیں، حجاب برانڈس ہیں، وائر برانڈس ہیں، کلوتھنگ برانڈس ہیں، ایون نیلز جو ہوتے ہیں فیک نیلز برانڈس، اور ہر مطلب برانڈ پڑا ہوا ہے انسٹاگرام پہ. لوگوں نے برانڈس وغیرہ اپنے جو اسٹارٹ کیے وہاں پر، تو اس میں وہ کیا کرتے تھے، انفلوئنسرز کو ٹارگیٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب ہمیں شوق آ گیا، فیمس ہونے کا تو بچپن سے شوق تھا نا، تو ہم نے کہا یار ہم نے بھی برانڈ سے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے ولاگنگ نا تھوڑا بریک لے لیا اس سے، کیونکہ یار مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ ینگ بھی تھے، ایڈیٹنگ کرنا بہت زیادہ مطلب ہیکٹک، ایون وتھ اسٹڈیز. پھر جب یونیورسٹی اسٹارٹ کیا نا، تو ہم نے سوچا کہ یار اس چیز پہ آنا چاہیے ہمیں بھی نا. مطلب ہم لوگ پھر جب ہم لوگ حجاب کے بہت زیادہ کلوز ہو گئے، ہم نے کہا چلو یار کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈتے ہیں جہاں پر کانٹینٹ بنانا آسان ہو تھوڑا، مطلب ولاگنگ سے تھوڑا آسان ہو، اور وہاں پہ آڈینس بھی بہت، مطلب میں کہتی ہوں انسٹاگرام پہ آپ کو زیادہ جلدی فالوورس مل جاتے ہیں نہ کہ یوٹیوب پہ. ہاں، تو ہم نے کہا یار ہم لوگ نا اب لڑکیوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، اینڈ وی ول بی لائک دوز انفلوئنسرز جو کہ حجاب کو پروموٹ کریں گی. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے یہ ابھی اکتوبر 2023 میں اسٹارٹ کیا. ہم لوگ کیا کرتے تھے، دن میں 7-8 ویڈیوز بنا لینا، اور وہ ہر روز آہستہ آہستہ کر کے نا ویک میں 7 ویڈیوز ڈالتے تھے. ہر روز ایک ویڈیو آتی تھی. اس سے کیا ہوا کہ ریچ بھی بڑھ گئی، فالوورز بھی آنے لگ گئے. کسی میں یہ ہوتا تھا کہ 7 میں سے نا کوئی 1-2 ویڈیوز ملین میں چلی جاتی تھی. تو اس طرح ہمارے جو ہے وہ فالوورز بڑھ گئے، ریچ بھی بڑھ گئی. پھر ہم لوگوں نے سوچا یار اگر ہم لوگوں نے برانڈس کے ساتھ کام کرنا نا، ہم وہ والا کنٹینٹ کیوں نہ بنائیں. ہمیں اس وقت نا حجابس ہم لوگ نہیں لے سکتے تھے نا، تو ہم لوگوں نے پہلی ہماری جو عیدی آئی تھی نا، زیادہ ساری اکٹھی ہم لوگوں نے کی، اور ہم نے نا سارے حجابس لے لیے 7-8 جارجٹ کے، جو کہ اور جارجٹ بہت زیادہ چلا ہوا تھا پچھلے سال. تو ہم لوگوں نے وہ لے لیے سارے حجابس. تو ہم لوگوں نے انہیں حجابس کو لے کے نا ویڈیوز بنانا شروع کر دی، ٹیوٹوریلس بنائے ہم لوگوں نے، اور ہم لوگوں نے اسکٹس بنائے تھوڑی چھوٹی چھوٹی حجاب سے ریلیٹڈ، کہ کیسے لڑکیوں کو مطلب برا سمجھا جاتا ہے، جو حجابیز نیو آتی ہیں ان کے بارے میں ہم لوگوں نے بنانا شروع کی. اس طرح کیا ہوا کہ جو برانڈس تھے نا ابائز والے، اور جو ہمارے حجابس برانڈس تھے، انہیں ہمیں ٹارگیٹ کرنا شروع کیا، اور ہمیں پی آر سینڈ کرنے شروع کر دیے. لیکن جو ہمیں فرسٹ پی آر آیا تھا نا، وہ ہیئر آئل کا تھا، لیکن ہم نے حجاب کے ساتھ ہی نا مینیج کر کے ہیئر آئل کا کر لیا. وہ کیسے کیا تھا پھر؟ وہ ریل جو اس طرح سے ہم لوگوں نے بنائی تھی کہ بس آئل کو ہی دکھایا تھا، اور ہم لوگوں نے اس طرح کیا تھا کہ حجاب پہن کے آپ کو مطلب آپ کے بال بہت زیادہ آئلی فریزی ہو جاتے ہیں، تو حجابیز کے لیے آئل ہے، اس طرح کر کے ہم لوگوں نے کانٹینٹ ہم نے مینیج کیا. یہ جو آئیڈیا تھا یہ کس نے دیا تھا کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں؟ آئیڈیاز جو ہم لوگ جنریٹ کرتے ہیں نا، وہ زیادہ تر میں کرتی ہوں، لیکن میں کہتی ہوں یار کلیکٹیولی ہماری ٹیم ہے نا، تو بیٹھ کے آئیڈیاز جنریٹ کرو. تو ہم لوگ زیادہ تر اسکرپٹ نا تینوں مل کے ہی لکھتے ہیں. اور دیکھو آپ تینوں، ٹھیک ہے، آپ نے بلاگنگ شروع کی، بلاگنگ بھی کی، تو اس میں کام کیسے ڈیوائڈ کیا تھا؟ سب کچھ آپ پہ تھا یا جو باقی دونوں جو ہے؟ بلاگنگ جو ہے اب یہ ان کو میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی نا، ان کی مطلب یہ میرے سے چھوٹی ہیں، اور یہ ہے کالج وغیرہ میں. ہاں، جو ابھی نرمین جو ہے سب سے چھوٹی، نرمین جو ہے سب سے چھوٹی، وہ 12 میں بھی گئی ہے، اور ریبا جو ہے وہ میرے ساتھ ہے یونیورسٹی میں. تو ابھی اس کا ابھی 4th سیمسٹر. تو ان کی تھوڑی پڑھائی، اب میں تو 7th میں آ گئی ہوں نا، تو میری تھوڑی سی پڑھائی میں مطلب ڈھیل آ گئی ہے، تو میں کر لیتی ہوں آرام سے. مطلب ایڈیٹنگ اب فٹافٹ 15 منٹ میں بلاگ ایڈٹ کر لیا، تو اس طرح کر کے. اور ہم لوگ کرنٹلی ڈفرینٹ برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اوور آئی تھنک 60+ ہم اور برانڈس کے ساتھ کام کر لیے ان لائک سال بھی نہیں ہوا، مطلب 10 months ہوئے ہیں. تو پھر آپ کی فیملی کا کیا ریئیکشن ہے، ماما پاپا کا؟ سپورٹنگ بہت زیادہ، الحمد للہ. ماں پاپا نے کبھی ہمیں ان چیزوں سے نہیں روکا. بس ان نے بس یہ ہمیں شرط رکھی ہوئی تھی حجاب کی، جو کہ اب ہمارا پکا ہو گیا، پرماننٹ ہو گیا الحمد للہ سے. تو بس مما کی ایک کنڈیشن تھی جس نے ہماری لائف چینج کر دی. اور آئی گیس وہ بیسٹ تھی. آئی وڈ سے آئی تھنک سوشل میڈیا ہوتا ہے نا، کسی کو کوئی چلتا ہی نہیں ہے یار سوشل میڈیا کی، یوٹیوب کیا یار فضول تھا. آئی وڈ سے اچھا ٹھیک ہے، ہماری اتنی جلدی ارننگ شروع نہیں ہوئی، لیکن آئی وڈ سے کہ ہماری لائف میں چینج آیا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. نیگیٹو لوگ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا نیگیٹو امپیکٹ ڈالتا ہے، لیکن ہمارے لیے بہت زیادہ پازیٹیو رہا ہے. اور میں نے یہ سنا تھا کہ کافی لوگ نا حجاب اتار دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ آنے کے لیے، بٹ آپ نے اس کو لائک کیا ہے صرف یہاں پہ آنے کے لیے. تو آپ کیا کہنا چاہو گی جو دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو اتار دیتی ہیں وہ کر نہیں پاتی حجاب، کہ فالوورز نہیں آئیں گے، ریچ نہیں آئے گی؟ تو کیا یہ ایک چیز ہے سوشل میڈیا پہ کہ ڈفرینٹ جو بلاگرز ہوتی ہیں جو اسٹارٹ کرتی ہیں، وہ اسی سے کرتی ہے کہ ہم نے حجاب کو آگے لے کے جانا ہے. لیکن اس میں بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ حجابیز مطلب باہر جاتے ہوئے نہیں کرتی، اونلی فار سوشل میڈیا کرتی ہیں. تو اگر ان کی ریچ نہیں آتی یا ان کو کیونکہ کچھ حجابیز یہ ہوتی ہیں نا کہ آئی وڈ سے ہر کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک اسٹیج پہ ہو نا،
تو آپ ڈفرینس دوسرے اسٹیج پہ جاؤ گے, تیسرے اسٹیج پہ جاؤ گے. تو فرسٹ اسٹیج پہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کچھ حجابیز مطلب اپنے بال شو کرا دیتی ہیں کہ یار آہستہ آہستہ کریں گے نا, اتنی جلدی نہیں, ایک دم سے آپ ایک دم پراپر حجابی بن جاؤ گے تو پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں. تو اگر آپ فرسٹ اسٹیج والی حجابی ہوگی نا سوشل میڈیا پہ, لوگ ان کو اتنا ٹرول کریں گے کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے ڈی ایمز بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ اس سے اچھا حجاب اتار دو, آپ کی سلیوز نظر آ رہی ہیں, آپ کی نیک شو ہو رہی ہے, آپ کے بال, آپ اس کیوں حجابی کر رہے ہو. اگر یہی نان حجابی حرکتیں کرے کہ نا آئی لو یو, یو لک سو پریٹی, یو لک دس, آپ کے بال اتنے پیارے لگ رہے ہیں, یہ وہ, تو اتنا فضول مطلب نہیں بندے کو کرنا چاہیے, اتنا کرٹیسائز نہیں کہ وہ حجاب اتار ہی دے. وہ یہ سمجھتے ہیں میں اس لائق ہی نہیں ہوں پھر, کیونکہ دیکھیں آپ نہیں جانتے کہ سوشل میڈیا کے پیچھے ریئل لائف میں کیا چل رہا ہے اس بندے کے ساتھ. صحیح بات ہے. تو آپ جج کرنے آ جاتے ہیں, بٹ پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے اس بندے کو ایک چیز کو کرنے کے لیے, پھر آپ نہیں کر پاتے. آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ کسی کو ایک دم سے ہیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے وی ڈونٹ نو دیٹ. ٹھیک ہے, اس نے کیا پتہ اس کی فیملی میں کوئی حجاب نہیں کرتا ہو, لیکن اس نے تھوڑے سے بال شو کر کے حجاب شروع کیا, دیٹ از اے ویری بگ تھنگ. کیا پتہ وہ پراپر حجابی ان دا فیوچر بن جائے. تو آپ موٹیویٹ کرو نا کامنٹس میں, نہ کہ آپ اس کو نیگیٹو کامنٹس بھر دو تو وہ لڑکی سمجھے کہ میں پتہ نہیں کیا گناہ کر رہی ہوں. سو دیٹ از ناٹ گڈ. اچھا, آپ کی ریلس میں نے دیکھا ہے کہ صرف ووکلز یوز ہوئے ہیں, تو اس کے پیچھے کی کیا ریزن ہے؟ اس کا یہ تھا سین کہ جب ہم نے اکتوبر سے پہلے ہم لوگ مطلب رینڈم ریلس پوسٹ کرتے تھے اور اس میں مطلب میوزک وغیرہ ہم لوگ یوز کرتے تھے. تو ایک ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ اس اسٹیج پہ تھے, لرننگ کے اسٹیج پہ, کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں حجاب کیوں کرنا ہے, نیک کور کرنی ہے سارا, تو اس میں پھر ہم لوگ اسٹیج پہ ہے کہ یار اگر آپ اتنی محنت کر رہے ہو نا تو آپ پھر میوزک سے بھی پیچھے ہو جاؤ, کیونکہ جو بندہ آپ کی ریلس دیکھے گا نا اس میں میوزک ہے تو آپ کو بھی بہت زیادہ گناہ ملے گا, جو سن رہا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا. تو یہ ڈبل سینس سوچیں گے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم لوگوں نے پھر ایک انفلوئنسر تھی, تب اتنا زیادہ لوگ ہر کوئی مطلب حجابیز مطلب اتنا نہیں تھا, ووکلز کا نام و نشان ہی نہیں تھا نا. تو ہم لوگ ایک دم اسکرول کر رہے تھے نا, تو ہم نے دیکھا اسے ووکلز یوز کیے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر اس نے ویب سائٹ بتائی, اس پہ ہم لوگ گئے, اس پہ ہم لوگوں نے مطلب سارا ووکلز وغیرہ کیا. تو ہم لوگوں نے اس دن سے ڈیسائڈ کیا کہ یار اگر آپ مطلب بڑھنا چاہ رہے ہو نا تو اچھی چیز میں بڑھو. تو ہم لوگوں نے پھر وہ میوزک اپنی لائف سے بالکل کٹ آف کر دیا اور ہم لوگ ووکلز یوز کرتے ہیں, نشیدس. تو مشکل نہیں ہوتی تھی ایک دم سوئچ کرنا چیزوں کو, جبکہ آپ کے دوست وغیرہ کیا پتہ کرتے ہوں, بٹ یو ہیو ٹو اوائڈ دیٹ. تو یہ ہوتا ہے. پھر کر لیا تھا آرام سے تھوڑا سا تو ہوتا ہے, تھوڑا یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یوز کر سکتے ہیں میوزک, دین یو ہیو ٹو تھنک کہ یار آپ اچھا کام کرو. ایمان, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈریم کو یا اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے نقاب اور حجابیز نہ کچھ کر نہیں سکتے, نقابی حجابی, تو آپ کیا کہو گی کہ وہ کوئی رکاوٹ بنتی ہے حجاب یا نقاب کسی بھی کام میں؟ اگر آپ ٹھیک ہے, اگر آپ حجاب کر رہے ہو نا تو آپ اسی چیز پہ چل رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ اپنا ایک گول بنا لو. اب ہم نے اپنا گول بنایا تھا کہ ہم لوگ حجابیز کو پروموٹ کریں گے. اب ہماری جو زیادہ کمیونٹی یا فالوورز ہیں وہ زیادہ تر حجابیز ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں اوور لک کرتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں ہم نے آپ کی وجہ سے حجاب اسٹارٹ کیا, دیٹ واز لائک اے ڈریم کم ٹرو, یو نو, کہ آپ نے اسی چیز کے لیے کام کیا اور وہ پوری ہو رہی ہے. تو آپ اپنا ایک ڈریم بنا لو, آپ لوگوں کو چھوڑ دو. لٹرلی ہم پہلے سوچتے تھے کہ یار لوگ کیا کہیں گے, ہم یہ ویڈیو ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتے کہ یار ہمیں کامنٹس کیا آئیں گے. اگر آپ یہ سوچیں آپ کبھی بھی بڑھ نہیں سکتے اپنی زندگی میں. سو آئی ووڈ سے کہ اگر آپ نقابی ہیں, حجابی ہیں, ماڈسٹی میں رہ کے آپ ویڈیوز بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے آپ نے اپنے بال ہی دکھانے تو آپ کی ریچ آئے گی. اب تو آج کل تو نقابیز اور حجابیز کی زیادہ ریچ آئی جا رہی ہے, کیونکہ وہ اچھی مطلب زیادہ تر, اب یہ بھی اچھی چیز ہے کہ لوگ زیادہ تر حجاب کو پروموٹ کروانا چاہ رہے ہیں, اور بہت زیادہ برانڈز, ہاں, اور ہر کوئی حجاب کر رہا ہے آج کل. آپ کے کیا پلانز ہیں, فیوچر پلانز کیا کرنے کا؟ اس کو لے کے چلو گی یا تینوں اکٹھے لے کے چلو گے, یا اس کو ڈراپ کر دو گے بیچ میں؟ پلان تو یہی ہے کہ مطلب لانگ ٹرم پہ تینوں نے ایک ساتھ ہی کرنا ہے, کیونکہ اسٹارٹ بھی تینوں نے ایک ساتھ کیا تھا, لیکن کبھی نہ کبھی تو الگ ہونا ہی ہے. تو انشاءاللہ مطلب انفلوئنسر ایز اے انفلوئنسر, پازیٹیو انفلوئنسر, حجاب پر رہ کر ہی مطلب ہم لوگ کرنا چاہ رہے ہیں. مطلب ہم آپ تینوں کو ساتھ دیکھتے رہیں گے جی انشاءاللہ. آپ جو آپ کا لائک کیا پلان ہے آگے, کہ آپ اس کو لے کے چلو گی یا اپنی پڑھائی کو لے کے چلو گی ایز اے فیلڈ, پراپر فیلڈ؟ ایکچولی میں تو بزنس پڑھ رہی ہوں نا, تو انشاءاللہ ہم لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ مطلب بزنس بھی اسٹارٹ کریں گے, مے بی نیکسٹ ایئر یا اس سے نیکسٹ ایئر, لیکن کریں گے کچھ مزے کا آنے والا ہے. اچھا ایمان, جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ سعودیہ سے یہاں پہ آئی تھیں, تو آپ کو وہاں پہ اور یہاں کا جو کلچر ڈفرینس ہے وہ کتنا لگا تھا؟
کلچر تو ہے, ڈفرینٹ ہے, کافی کلچر ہے, کیونکہ وہاں پر عید ڈفرینٹ طریقے سے بنائی جاتی ہے اور یہاں پر ڈفرینٹ طریقے سے عید منائی جاتی ہے. ادھر یہ ہوتا ہے کہ نا ہر کوئی مل جل کے بیٹھتا ہے. ادھر ایک کہتی ہوں کہ کلچر ہے ان کا کہ دسترخوان زمین پہ بچھا دیا جاتا ہے ٹیبل پہ, اور ان کی فیمس مندی, آپ نے سنا ہوگا مندی ان کی فیمس ہوتی ہے, اینڈ دے لائک ڈراپ اٹ آن دا میٹ, اور ادھر سارے مل جل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں. رائتا بھی ادھر پڑا ہوا ہے, سیلڈ بھی, اور مل جل کے نا سارے مل کے کھا رہے ہیں. اور آپ جس مطلب بندے کے سعودی بندے کے گھر جاؤ گے نا, وہ آپ کو کبھی خالی پیٹ نہیں چھوڑے گا. مطلب وہ آپ کو اتنا کھلائے گا نا, اتنا کھلائے گا کہ آپ فل پیٹ ہو گے نا, ٹھیک ہے, 2-3 دن آپ کچھ نہیں کھا پاؤ گے. کیونکہ ہم ایک دفعہ مما کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے تھے ہم لوگ, 6-7 ایئرس اولڈ, تو ہم لوگ ایک دفعہ مما کے ساتھ کسی آنٹی کے گھر گئے نا, تو وہ ان لوگوں نے لٹرلی پہلے انہوں نے اسٹارٹر دیا, پھر ان لوگوں نے پراپر ڈنر کرایا, مندی شندی سارے کڑاہی وغیرہ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اتنا زیادہ میٹھا ہمیں کھلایا کہ ہم لوگ حیران تھے کہ یار اس لڑکی نے بنا کیسے لیا. مطلب یہ کیا نام ہے, صرف عید پہ ہوتا ہے بہت کھلے, نہیں ریگولر بیسس پہ, مطلب بہت کھلے دل کے سعودی ہوتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کی پوری فیملی ممبرس بھی تھے؟ نہیں, وہاں پر میرے پاپا کی جو ہے وہ کزن رہتی تھی, بس وہی تھی. مطلب عید پہ بھی انہیں کے گھر جانا اور وہ ہمارے گھر آ جائیں, مطلب دعوتیں وغیرہ, مطلب بہت وہ وہاں پر زیادہ مزے کا ہوتا تھا. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی مل جل کے بیٹھتا ہے, اور یہاں پر مطلب عیدی شیدی ملتی ہے. وہاں عیدی کا کوئی اتنا سین نہیں ہوتا تھا, پاپا سے مل گئی یا پاپا کے کزن وغیرہ سے مل گئی, بس یہی تھا. لیکن یہاں پر عیدی شیدی کا ہوتا ہے, کزنز مل جل کے بیٹھتے ہیں, تو وہ چیز کو ہم مس کرتے تھے کہ یار ہمارے کزنز اتنے زیادہ یہاں پر نہیں ہیں, اور وہاں پر سارے مل جل کے بیٹھتے ہیں, اور ہم اس چیز کو مس کرتے تھے. تو ہم زیادہ کہتے تھے کہ پاکستان جانا ہے, عید کے لیے پاکستان جانا ہے. اس کے بعد جب یہاں آئے تب دل کرتا ہے واپس جانے کا؟ بہت زیادہ, کس کا نہیں دل چاہتا سعودیہ جانے کا. کوئی پلان ہے آگے فیوچر پلانس کے وہاں پہ پکا شفٹ ہونا ہے؟ ابھی تو نہیں ہے, کیونکہ پاپا جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی, تو وہ یہاں پر پکے آ گئے تھے. تو انشاءاللہ ان دا فیوچر بندہ عمرہ وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے, لیکن ہم لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے, حج نہیں کیا ہوا, تو انشاءاللہ وہ ان دا فیوچر کریں گے ہم لوگ. جب آپ عمرے پہ گئی تھی تو آپ کا کیا ایکسپیرینس تھا, آپ کریں گے شیئر؟ پہلی دفعہ جو عمرے پہ گئی تھی میں چھوٹی سی تھی, تو اتنا خاص ہم لوگوں نے عمرہ نہیں کیا تھا, مما ہی کرتی تھی. تو تھوڑا سا ہم لوگوں نے جب ہوش سنبھالی تو آئی تھنک ہم نے 3-4 ہی عمرے کیے ہیں. اتنی امپورٹنٹس آپ کو پتہ ہے, جب آپ پاکستان میں اگر رہ رہے ہو نا, تو آپ کو عمرے کی اتنی امپورٹنٹس نہیں ہوں گی اگر آپ ادھر پاس رہ رہے ہو. ہم لوگ تبوک میں رہتے تھے, تو ہم لوگ مطلب 6-7 گھنٹے ایک اسٹاپ ہوتا تھا, پھر 6-7 گھنٹے ایک اسٹاپ, مطلب گاڑی پہ ہم لوگ جاتے تھے, بائی ایئر نہیں جاتے تھے. لاسٹ ٹائم ہم لوگ بائی ایئر گئے تھے, وہ دل سے ہم لوگوں نے عمرہ کیا تھا کہ یار اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے. تو اس وقت ہم بہت روئے تھے کہ یار عمرہ دوبارہ کرنا ہی کرنا ہے دوبارہ. اچھا, آپ جو تینوں ہو, آپ تینوں کا بانڈ بہت جیسا سوشل میڈیا پہ ویسا ہی ہے یا نہیں؟ ہاں ایسے ہی ہے. ہم لوگ کبھی بھی مطلب ایسی چیزیں دکھاتے جو کہ فیک ہو. مطلب ہم لوگوں نے یہ وعدہ کیا ریالٹی دکھانی ہے, بس کبھی فیکنس نہیں دکھانی سوشل میڈیا پہ. آپ کو کیا لگتا ہے حجابی کریو میں سب سے زیادہ ایفرٹ کس کی ہے, یا تینوں کے برابر ہے؟ آئی وڈ سے کہ ایفرٹ جو تھی وہ مطلب آئیڈیا سارا میرے ہی تھا. ہم لوگوں نے مل جل کے حجابی کرو نام خود رکھا, کیونکہ ایک کرو ہے نا, 3 ہے. تو پہلے ہم لوگ سوچے تھے 3 حجابی سسٹرس کر لیں, لیکن آلریڈی وہاں پر یوٹیوب پہ نا ایک 3 حجابی سسٹر کی سیریز چلتی تھی. تو میں نے کہا وہ کاپی ہو جائے گا, تو ہم نے حجابی کرو کے نام سے کیا. تو پھر ایڈیٹنگ وغیرہ بھی میں کر دیتی, مطلب ڈائریکٹر وغیرہ پروڈیوسر سب کچھ مطلب میرے پہ ہوتا تھا, کیونکہ بڑی ہوں نا, بڑے ہی مطلب لیڈ کرتے ہیں سارا. تو ساتھ ساتھ ان کو بھی سکھا رہی ہوں تاکہ اگر یہ لوگ اپنے فیوچر میں الگ اکاؤنٹ وغیرہ بنائیں گے یوٹیوب کا یا انسٹاگرام کا, تو انہیں پتہ ہو کس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. اچھا, جب میں نے آپ کے بارے میں ریسرچ کی تھی تو مجھے پتہ لگا تھا کہ جو اریبہ ہیں وہ میڈیا پڑھ رہی ہیں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو میڈیا پڑھنے کا کیا ریزن تھا, یہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد یا شروع سے دل تھا میڈیا پڑھنے کا؟ اچھا, اریبہ کا یہ نہیں ہوتا, اریبہ کہتی بس فلو میں چلو, ٹھیک ہے, ہاں جو ہو رہا ہے ہونے دو. اس کو یہ کبھی اس نے مطلب اپنا اتنا اسٹڈی سے ریلیٹڈ ایم نہیں بنایا کہ یار میں نے یہ کرنا ہے یا میں نے کرنا ہی کرنا. اب میرا یہ سین ہوا تھا نا کہ میرا پہلے تھا کہ 9-10 میں نے کہا کہ یار بایو رکھنی ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اس کے بعد میرا ہو گیا میں نے BSc کرنی ہے, کمپیوٹر سے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جانا ہے. پھر اب میرا ہو گیا کہ یار میڈیا ہی کرو. ہاں, میں نے میڈیا رکھنی تھی, لیکن جس یونیورسٹی میں کر رہی تھی اس میں میڈیا کی وہ ڈگری نہیں تھی. تو میں نے کہا کہ یار بزنس کر لیتی ہوں, بزنس پڑھ لیتی ہوں. اب یہ ہے کہ نرمین کو ہم لوگوں نے سوچا ہوا ہے کہ فیشن ڈیزائننگ کرانی ہے. اب یہ ہو جائے کہ بزنس میں نے پڑھ لی, میڈیا ریبا نے پڑھ لی, اور فیشن ڈیزائننگ سے ہاں وہ پراپر ٹیم ابھی سے بن گئی ہے, اپنی ٹیم ہوگی آگے فیوچر میں ٹیم ہوگی انشاءاللہ. اچھا ایمان, تو آپ کیا کہو گی جو لوگ جو دیکھ رہی ہیں لڑکیاں جو حجاب کرنا چاہتی ہیں, تو وہ کیسے اسٹارٹ کریں, لائک شروع کہاں سے کریں, کیونکہ سمجھ نہیں آتی نا کہ آپ اسٹارٹ کہاں سے لو. تو فرسٹ اسٹیپ آپ کیا کہو گی؟ فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حجاب کے بارے میں کوئی چیز ڈالی ہے نا, آپ کو خیال ہے کہ آپ نے حجاب کرنا ہے, تو آپ بس وہ ایک سائنس سمجھو اینڈ اسٹارٹ اٹ. کچھ بھی نہ سوچو اور بس اسٹارٹ کر دو.
ٹھیک ہے. اگر آپ کے دل میں آ جائے گا نا کہ آپ سوچو یار حجاب کروں میں کیا نہیں کروں, دوپٹہ پہن کے دیکھوں کروں, اسٹارٹ اٹ. کچھ سوچا نہیں اور اسٹارٹ کر دو. ایک دم سے جمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک دم سے پراپر حجابی یہ بھی ہو رہی, نو, آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے, کھلا مطلب اپنے آپ کو شیشے میں جاؤ, ڈفرینٹ حجاب اسٹائل سرچ کرو. انسٹاگرام پہ اب تو بھرے ہوئی ہیں بلاگرس جو کہ انسٹاگرام پہ حجاب ٹیوٹوریلس دکھا رہے ہیں, کیونکہ آپ ہمارا بھی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو ادھر ہم لوگوں نے بھی مطلب حجاب ٹیوٹوریلس وغیرہ دکھائے ہوئے ہیں, تو آپ وہ حجابس کرو, آپ کو اچھا لگے گا. اب یہ جو ہمارا حجاب اسٹائل ہے وہ سگنیچر ہمارا بن چکا ہے, مطلب ہاں آئیڈینٹی بن چکی ہے. ہم لوگ 1000 دفعہ ٹیوٹوریلس دے چکے ہیں, پھر بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹیوٹوریلس دو, ہمیں ٹیوٹوریلس دو. تو آپ اپنا پھر جب اس طرح سے اسٹارٹ کرو گے نا تو آپ کو اچھا لگنا شروع کرے گا. ڈفرینٹ کلر اسٹارٹ کرو, آپ کو ریڈ پسند ہے, آپ کو بلیک پسند ہے, آپ کو یلو پسند ہے, اورنج, ہر ڈفرینٹ حجابس اپنے پاس رکھو. پھر میچ کرو اپنے کپڑوں کے ساتھ کہ یار یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے, اچھا. پھر آپ کا دل چاہے گا کہ یار میں بھی کوئی اسٹائل کروں, میں بھی حجابی بنوں. اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پہ یہ جو ہے نا کم کارڈیشین, سب کو انفالو کرو جی. اس کے علاوہ آپ سارے جو حجابیز ہماری ہیں ان کو فالو کرنا سیکھو. ان کے ماڈسٹ جو کلوتھنگ کرتی ہیں, بایا کرتی ہیں, ان کو دیکھنا شروع کرو. ان جیسی ڈریسنگ کرنے کی کوشش کرو جو پازیٹیوٹی پھیلا رہی ہیں ان کو. اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ اپنے فرینڈس ایسے بناؤ جو کہ حجابیز ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ مطلب سیدھے راستے پہ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنا سرکل آپ اس طرح کا کرو گے جو کہ حجابیز نہیں ہیں, تو پھر آپ ایک دم سے وہ آپ کو خود کرٹیسائز کرنے لگ جائیں گے, یار ہم نہیں حجاب کرتے, تم کیوں کر رہی ہو. مطلب کیونکہ میری بھی مطلب پرانے وقتوں میں فرینڈس ہوتی تھیں, وہ کہتی تھی تم کیوں حجاب کر رہی ہو یار, ہم نہیں کرتے, تو اتنا آکورڈ لگتا, تم نے صرف حجاب کیا ہوا ہوتا ہے. ہاں گرمی نہیں لگ رہی تمہیں, ہاں یار ادھر سے تھوڑا سا کر دو, ادھر سے. تو وہ آپ اپنے فرینڈس ایسے بنائیں, اپنی کمیونٹی ایسی کمیونٹی میں جو کہ حجابیز ہیں, جو کہ خود آپ کو خود سکھائیں. کیونکہ ہم تینوں بہنیں تھیں نا, ہم جو میں سیکھتی ہوں میں اپنی بہنوں کو سکھاتی ہوں, وہ سیکھتی ہیں وہ ہمیں سکھاتی ہیں. سو سراؤنڈ یور سیلف ود حجابیز. جس ٹائم آپ نے حجاب شروع کیا تھا تو میں نے بہت دیکھا ہے کہ نا دوست چھوڑ جاتے ہیں بعض اوقات کہ یہ کیا ہے, بہت ماڈرن لوگ ہوتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑو کیا کرنا ہے یار. تو آپ کو سر کچھ ایسا فیس کرنا پڑا تھا شروع میں؟ جیسے کہ میں نے کہا, میں جو پڑھتی تھی گورنمنٹ کالج میں, وہاں پر آلریڈی حجابیز تھیں, تو مجھے اتنا مطلب مسئلہ نہیں ہوا تھا. ہاں ولاگنگ شروع کی تھی میں نے, تو تھوڑا سا لوگ مطلب فرینڈس وغیرہ ہی کہتی تھی کہ یار تمہاری شکل بری لگ رہی ہوتی ہے ولاگ میں. تو میں کہتی تھی یار کیا میں فلٹر لگا لوں, کیا کر لوں, میری شکل اتنی بری لگ رہی ہوتی ہے کہ لوگ سوچیں گے کیا آ گئی ہے. تو شروع میں تو ہم لوگ پھر فلٹر ہی لگانے لگ گئے تھے ولاگس وغیرہ پہ. اب ہم نے بالکل چھوڑ دیا, نے کہا یار ریالٹی دکھاؤ. اب سوچ سنبھال لیا تو بندہ کہتا ہے ریالٹی دکھاؤ. تو فرینڈس تھوڑے سے ہوتے ہیں, مطلب آپ کو مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن اگنور, آپ اپنے پہ کام کرو. نیگیٹیوٹی فیس کرنی پڑتی ہے, تو اس کو کیسے کیا تھا آپ نے؟ اچھا, ہم لوگوں کو اتنی کوئی سچ نیگیٹیوٹی فیس نہیں کرنی پڑی انسٹاگرام پہ, مطلب یوٹیوب پہ تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ ہم لوگ اتنا فریکوینٹلی نہیں اپلوڈ کرتے تھے نا. ہر روز ڈیلی ولاگنگ نہ کر, مطلب مہینے میں 2-3 ولاگس ڈال دیے, اسکرٹس ڈال دیے, اس طرح کر کے مطلب لو بہت چل رہے تھے یوٹیوب پہ. لیکن انسٹاگرام پہ ہم ہر روز ڈالتے تھے, تو اس میں ایک آدھ کامنٹ آ جاتا تھا. ہم لوگوں نے ایک ریل بنائی تھی, وہ آئی تھنک ابھی بھی ہے, وہ بہت زیادہ وائرل گئی تھی. اس میں یہ تھا کہ حجابیز کو جب وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہے, یہ نارمل جو حجابیز ہوتی ہیں ان کو کیا فیس کرنا پڑتا ہے. مطلب اگر وہ نیو حجابی ہے اور اگر مطلب وہ حجاب کر رہی ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس کے آرمس وغیرہ کور ہیں وہ, لیکن وہ ویسٹرن کلوتھس میں, لیکن وہ لوز ہیں, مطلب لوز پینٹس, بیگی شرٹس وغیرہ, اس پہ بھی لوگ کہیں گے کہ آپ یہ اتار دو, پینٹس حرام ہیں, آپ یہ کپڑے کیوں کر رہے ہو, آپ یہ وہ. اگر آپ یہی حجاب کے ساتھ آپ اگر عبایا پہنو گے نا, تو لوگ کہیں گے کہ آپ زیادہ ریلیجیس ہو, کیوں شو آف کر رہی ہو, ہمیں کیوں دکھا رہی ہو, آپ گھر میں رہو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر آپ حجاب کرو گے اور آپ کی بہت زیادہ ٹائٹ آپ نے حجاب کیا, تو لوگ کہیں گے آپ کو گرمی نہیں لگتی. اگر آپ یہی لوز حجاب کر لو گے تو بولو کہ آپ کی نیک شو ہو رہی ہے, یار یہ اس سے اچھا حجاب ہی نہ کرو یار. لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہیں. تو اس چیز پہ لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ بھی کیا, مطلب لوگوں نے اپنی اسٹوری شیئر کی کہ یار کچھ کسی کا یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں لوگ الاؤ ہی نہیں کرتے, مما ایون مدرس وغیرہ کہتی ہیں یار تم آنٹی لگتی ہو, یار میری بچی ماڈرن ہے, کیوں حجاب کر رہی ہے. ایون ماڈرن پیپل کین ڈو حجاب, اس میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا کہ آپ ماڈرن ہو تو آپ حجاب نہیں کر سکتے. تو اس چیز پہ لوگوں نے کچھ کسی نے کہا, کسی نے یہ بھی ڈھیٹ انسان ہے نا لوگ بھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, ویڈیو اتار دو, یہ کیا کر رہے ہو تم, مطلب ان کو یہ ہو گیا نا کہ ہم ایکسپوز کرنے لگ گئے. بالکل, لوگ کہتے ہیں کہ ریلس کیوں بنا رہے ہو, اگر حجاب کیا ہوا ہے تو گھر بیٹھو, میک اپ کیوں کیا ہوا ہے, ہاں کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. اگر یہی میک اپ بتا دو بولے مریض لگ رہی ہو تم. بالکل یہی بات ہوتی ہے, یہی ہوتا ہے. اچھا ایمان, ایز اے حجابی کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ آپ کو حجاب اتارنا پڑ گیا ہو کہیں پہ؟ اتارنا پڑ گیا ہو ابھی ایسا کچھ الحمد للہ سے نہیں ہوا. یہ ہوتا ہے کہ یار دراز والا پیکیج آ گیا تو جلدی سے دوپٹہ کرو, وہ جس طرح بھی ہو جاتا ہے, آنٹی بن کے نیچے چلے جاتے ہیں, کھول آتے ہیں. آپ ریگولر مطلب ہوتا ہے نا کہ کوئی فیملی کے سامنے کچھ لوگ نہیں کرتے, فیملی ممبر سے چاچو ماموں, آپ کرتی ہو؟ ہاں میں کرتی ہوں.
مطلب نہیں ہوتا ایک دم وہاں پہن کے تو ظاہر سی بات ہے, لیکن پھر اس طرح لوز کر لیتی ہوں نا, کیونکہ چاچو وغیرہ اگر ماموں وغیرہ کی دعوت کی ہوئی ہے تو مطلب حجاب کیپ کر لیا, پراپر بال تو ٹائے ہوئے ہیں نا, لیکن مت ہلکا سا مطلب کیونکہ کچن میں کام کرنا پڑتا ہے تو اس چیز کا تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے, خیال رکھنا پڑتا ہے. تو مطلب حجاب مطلب ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ حجاب اتار کے پھر رہے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یار آپ کو غلط کام کر رہے ہو, ایون دو اٹس ناٹ حرام گھر میں. جی اچھا ایمان, ابھی تک کا جیسے آپ نے کہا آپ نے آپ کو جو چیزیں تھیں آپ کرنا چاہتی تھی وہ آپ نے کی ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کوئی ایسی چیز جو اس لیول تک آپ چاہتی ہو اور ہو گئی ہو, کوئی ڈریم کم ٹرو کچھ ایسا؟ ہاں, آئی ووڈ لائک ٹو شیئر اے اسٹوری کہ بیک ان 2023 جون میں میں نے انٹرنشپ اسٹارٹ کی تھی. وہ ایک مطلب مارکیٹنگ ایجنسی تھی, اور وہ مطلب ڈفرینٹ گیسٹ کو بلا کے پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے تھے. تو وہاں پر میں ریکارڈنگ وغیرہ کرتی تھی اور ان کے لیے ایڈیٹنگ وغیرہ. تو اس وقت مجھے نا چڑ ہوتی تھی, میں کہتی تھی یار مجھے یہاں سیٹ پہ بیٹھنا ہے, مطلب میں یہاں بیٹھوں, میں گیسٹ ہوں اور میرا کوئی انٹرویو لے, کتنا اچھا لگے. تو آج میں یہ کہوں گی کہ میری ڈریم جو ہے یہ والی پوری ہو چکی ہے, اینڈ تھینکس ٹو یو مہنور, آپ نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی اینڈ یو کنٹیکٹڈ می. آپ اس کو ڈیزرو کرتی ہو. ایمان, جب ہم نے انٹرنشپ کی تھی تو وہاں پہ فیس نہیں کرنا پڑا کوئی ایشو ایز اے حجابی؟ بات کرنے پڑتے ہیں نا ایسی فیلڈ میں آ کے جہاں آپ ہو. وہاں پہ ویسے اس طرح سے کوئی حجابی نہیں تھی, کیونکہ وہ تھوڑا ماڈرن ہوتی ہیں, اور لیکن میں نے اپنے حجاب کو قائم رکھا. میں نے کہا یار اس چیز میں مطلب اگر مجھے حجاب کی وجہ سے جاب بھی چھوڑنی پڑے گی نا, یا مجھے اپنی اسٹڈیز میں چھوڑ دوں گی, میں حجاب کو کبھی اتارنے کا سوچ ہی نہیں سکتی. سو لائک یہ آپ کا لائف ٹائم پکا لائف ٹائم. اچھا, تو اب ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کو لڑکیاں, آپ ان کو کوئی ایڈوائس دے دو. میں ایڈوائس یہ دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کے دل میں مطلب آیا نا کہ آپ نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے, جسٹ اسٹارٹ واکنگ, اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بھاگ کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ آپ اپنے زندگی میں کوئی گول کریں. یہ نہیں کہ آپ لڑکی ہیں تو کوئی گول ہی نہیں ہے, بس ٹھیک ہے آپ نے شادی کرنی ہے گھر بیٹھ جانا, نو, یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف. کریئر بنائیں اپنا, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں. اب جب میں نے اسٹارٹ کیا یوٹیوب تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یار نہیں چھوڑو, تم نے تمہاری تو شادی ہو جائے گی, کیا کر رہی ہو, کیا ارننگ کرنی ہے, چھوڑو, جہیز تو ویسے ہی بن جائے گا, یہ وہ سب کچھ باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ لائک نہیں یار, اپنے بارے میں سوچو کہ آپ کو نا, آپ ارتھ میں اسی وجہ سے آئے ہو کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے ریلیجن کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلو. سو آئی وڈ سے کہ آپ اپنے زندگی میں کوئی گول بناؤ اور اس پہ نا دن رات ورک کرو. یہ نہیں ہوتا ایک دن میں آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی. میں یہاں پر آج ہوں نا, وہ میں ایک دن میں نہیں ہوں, اٹ ٹک می ایئرس. سو آئی وڈ سے کہ آپ اپنی ڈریم ایک گول بنائیں, سیٹ کریں, اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کریں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ ایمان. تھینک یو. اور انشاءاللہ موقع ملا تو دوبارہ ضرور ملیں گے انشاءاللہ. آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہوئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.